السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ایمان والی بہنوں، آج محرم الحرام کی عظمت بھری گھڑیاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم یعنی یوم عاشورہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جن کی فضیلت آسمانوں میں بھی مشہور ہے اور زمین پر بھی۔ ذرا سوچئے، سال میں کتنے دن آتے ہیں، کتنی راتیں گزرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دنوں کو خاص شان عطا فرماتا ہے۔ عاشورہ کا دن بھی انہیں عظیم دنوں میں سے ایک ہے۔ آج جو شخص 9 محرم کا روزہ رکھتا ہے اور کل 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، وہ صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، 1 دن کا روزہ اور 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی، کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن افسوس، بعض لوگ اس عظیم موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میری عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج روزہ رکھ لیجئے۔ اگر آج نہیں رکھا تو کل 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی مخالفت کے لیے فرمایا تھا کہ صرف 10 محرم نہیں بلکہ اس کے ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھا جائے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ عاشورہ کا دن کیوں خاص ہے؟ یہ صرف ایک روزے کا دن نہیں، یہ تاریخ انبیاء کا دن ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ سوچئے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ لوگ گھبرائے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، عصا سمندر پر مارا گیا اور سمندر پھٹ گیا، راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے اور فرعون اپنے غرور سمیت ڈوب گیا۔ یہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ پر یقین ختم نہ کرو۔ اور پھر اسی 10 محرم کو تاریخ کا وہ دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جسے دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، وہ حسین جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بیٹھاتے تھے، وہ حسین جنہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے، وہ حسین جن کے بارے میں فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن افسوس، وہی حسین پیاسے رہ گئے، ان کے بچوں کو پانی نہ دیا گیا، خیموں میں معصوم بچے تڑپ رہے تھے، ننھے ننھے ہونٹ سوکھ گئے تھے، فرات کا پانی سامنے تھا لیکن ظلم کی دیواریں کھڑی تھیں۔ ذرا سوچئے، ایک باپ اپنے بچے کی پیاس دیکھ رہا ہو اور پانی نہ دے سکے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، جان دے دی مگر دین کا سودا نہیں کیا، اور یہی کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے، حق پر قائم رہنا، باطل کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آج بہت سے لوگ کربلا کو صرف آنسوؤں تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ صرف رونے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ہمیں جگانے آئے تھے، وہ ہمیں سکھانے آئے تھے کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور حق دوسری طرف ہو تو حق کا ساتھ دو، اگر دین بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے تو قربانی دو، اگر سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑے تو ادا کرو۔ یہی حسینیت ہے، یہی حسینیت ہے۔ میرے عزیزوں، آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف بھوک برداشت نہیں کرتے، ہمیں اپنے نفس کو بھی قابو کرتے ہیں۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور کربلا بھی صبر سکھاتی ہے۔ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کی۔ ایک لمحہ اپنے دل سے پوچھو،
کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم والدین کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ سے بچتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج عاشورہ کے موقع پر اپنے رب سے وعدہ کر لیجیے، یا اللہ جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، ہمیں بھی گناہوں سے نجات دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا عظیم مقام عطا فرمایا، ہمیں بھی حق پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آئے اللہ 9 اور 10 محرم کے روزوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔